رہائشی جو گلا کرتے ہیں، دو ہی مسائل ہیں، ایک پانی کا ایشو ہے، دوسرا بجلی کا ہے۔ بجلی کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات کیے؟ موجودہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ آگے جا کے بڑے گمگیر قسم کے مسائل بن جائیں گے، جس طرح کہ یہ دریائے سواں یہاں سے گزر کے جا رہا ہے اور یہ سارا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اپنا میسج جو ہے حکومت پاکستان اور راجہ خرم نواز صاحب تک، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کیونکہ وہ ہمارے ایم این ایز ہیں، وہ یہ اسمبلی میں بھی اٹھائیں اور چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تاکہ واٹر لیول بہتر ہو اور جو لوگ اس طرح 2-3 مہینے پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی دور کی جائے۔ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ چیئرمین سواں محافظ پینل انصر محمود گونگل صاحب موجود ہیں، اور جس مسئلے پر ہم بات کریں گے پرٹیکولرلی وہ صرف سواں گارڈن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ گلوبل ایشو ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر سال پانی کی جو سطح ہے وہ 3 سے 4 فٹ نیچے کی طرف جاتی جا رہی ہے۔ تو اس وقت سواں گارڈن میں جو کل افتتاح کر دیا گیا ہے ٹیوب ویل کا، بڑی خوشائند بات ہے، ایم سی کی جانب سے بہترین کوشش کی گئی ہے۔ سر سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، جو رہائشی گلا کرتے ہیں دو ہی مسائل ہیں، ایک پانی کا مسئلہ اور دوسرا بجلی کا۔ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایم سی سواں گارڈن نے کیا اقدامات کیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خبرنامہ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اس مسئلے کو ڈسکس کریں اور اپنے ممبران کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں تک یہ میسیج دے سکیں کہ ہم اس کے اوپر کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، پانی شارٹیج تو اس ٹائم پورے ملک میں شارٹیج چل رہی ہے، لیکن ہم اپنی حد تک بات کرتے ہیں کہ سواں گارڈن میں ہم اس کے لیے کیا لایا عمل اختیار کیا ہے۔ الحمدللہ کل ہم نے ایچ بلاک میں، جہاں پہ واٹر لیول بھی بہتر ہے، تو وہاں پہ ہم نے ایک نیا ٹیوب ویل لگانا شروع کیا ہے بڑے بور کا، اور وہ انشاءاللہ چند دنوں میں اپنا کام ورکنگ شروع کر دے گا۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ممبران کو جو اس وقت مشکل چل رہی ہے، جو پریشانی چل رہی ہے، اس کو انشاءاللہ دور کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا میسج یہ بھی ہے کہ جیسے واٹر لیول نیچے چلا جاتا ہے اور بندے کے پاس کی بات ہی نہیں رہتی، قدرت کا ایک کام ہے، لیکن کچھ چیزیں ہماری موجودہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ آگے جا کے بڑے گمگیر قسم کے مسائل بن جائیں گے، جس طرح کہ یہ دریائے سواں یہاں سے گزر کے جا رہا ہے ہمارے بالکل ایچ بلاک کے ساتھ سے، اور یہ سارا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وقت کے ساتھ سوچے کہ جگہ جگہ چھوٹے ڈیم کی شکل میں اس پانی کو روکا جائے، تاکہ یہ جو واٹر لیول ایک دم کم ہوتا ہے گرمیوں میں، یہ اس کا مستقل حل نکلے، اور تاکہ جس طرح ابھی یہ یہاں سے جو پانی بنڈر والی سائڈ سے نکل رہا ہے کراس دا روڈ، ادھر سے گیگا مال تک ٹینکر جا رہے ہیں اور وہاں سے گلبرگ تک جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ فیوچر میں شاید ہم اس سے بھی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ میری خواہش ہے کہ اپنا میسیج جو ہے حکومت پاکستان اور راجہ خرم نواز صاحب تک اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کیونکہ وہ ہمارے ایم این ایز ہیں، تو وہ یہ اسمبلی میں بھی اٹھائیں اور چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تاکہ واٹر لیول بہتر ہو اور جو لوگ اس طرح 2-3 مہینے پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی دور کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا حل جو 2 سے 3 ماہ کرتے ہیں وہ ہے ٹینکر کی شکل میں۔ تو ہمارے ادھر پیرل جو ہے سب سے اچھی سوسائٹی جو گنی جاتی ہے وہ نیول اینکریجز ہے، جس میں 3 سے 4 دن بعد ہی جو ہے نا پانی کی سپلائی مل رہی ہے، اور ادھر بھی پریشر کی اس طرح پوزیشن ہے، اور جو ٹینکر ہے وہاں پہ وہ 2500 روپے کا ٹینکر مل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم ٹینکر کے ذریعے جو پانی پورا کر رہے ہیں، لوگوں کی کمپلینٹ آتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، تو وہ 1500 میں ٹینکر دے رہے ہیں۔ اور پچھلے 15 دن سے میں خود ڈے بائی ڈے واچ کرتا ہوں کہ یہ 2 سے 3 دن بعد جو کمپلینٹ یہ پوری کر رہے تھے سوسائٹی، تو وہ میں نے سارے سٹاف کو جو ہے بلا کے ہدایات کی ہیں، اور ان کو تھوڑا ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے کہ کم از کم کمپلینٹ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ لے کے آئیں۔ تو الحمدللہ ڈیلی بیس پہ کمپلینٹ کو لے کے آ گئے ہیں، لیکن بعض دفعہ کسی دن لوڈ شیڈنگ آ گئی یا کسی دن موٹریں خراب ہو گئی تو تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن ہم دن رات اپنے ممبران کی اس تکلیف کو سمجھتے ہیں، دل و جان سے سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی تکلیف نہیں ہے، یہ ہماری تکلیف ہے۔ ہمارا جو ہے نا وہ اندر سے خون جلتا ہے جس سے لوگوں کا پریشانی دیکھتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا تھا، ووٹ دیا تھا، تو ہم بالکل جناب اس میں کوتاہی نہیں کر رہے، لیکن کچھ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، واٹر لیول جیسے نیچے چلا گیا یا لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی، لیکن انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس پہ قابو پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
ٹھیک ہے سر، پانی کے بعد جو دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ بجلی کا ہوتا ہے. بجلی کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات کیے؟ بجلی کی فراہمی جو ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو ایک وابڈہ کا سلسلہ ہے. لیکن لوڈ شیڈنگ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بجلی کے ہوتے ہوئے جو لوڈ بڑھتا ہے کہ ٹرانسفارمر 100 کا لگا ہوا ہے اور اس پہ 3-4 گلیاں چل رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ٹرانسفارمر خراب ہوگا، بلاسٹ ہوگا اور اس پہ پیسہ بھی لگے گا. تو اس پہ الحمدللہ ہم نے ابھی 8 جو ہے نا نئے ٹرانسفارمر لگائے ہیں سوسائٹی میں مختلف جگہ پہ، جہاں سے 100 kV اتار کے 200 kV لگایا ہے، اور جس جگہ پہ محسوس کیا ہے کہ وہاں پہ لوڈ ڈیوائڈ کرنا ہے تو وہ 100 والے بھی ہمارے سارے کے سارے کام میں آ رہے ہیں. اور اس وقت تک ہم نے یہ پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا سوسائٹی کا، نئے لگیں گے اور انشاءاللہ آگے اور مزید جس جگہ پہ بھی ہمارے جو سائٹ انجینئرز وغیرہ جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جس جگہ کہیں گے انشاءاللہ نیا ٹرانسفارمر لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل پلازے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں اپلیکیشن دیں، آپ موو کریں وابڈہ کی طرف اور آپ کا ٹرانسفارمر کا سسٹم الگ کریں تاکہ رہائشیوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور آپ کے کمرشل جو پلازے والے ان کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے سر، آخری سوال. یقیناً مینجمنٹ کمیٹی اور رہائشیوں کی جو کوپریشن ہے، اتفاق ہے، اسی سے ہی ایک سوسائٹی ترقی کرتی ہے. تو رہائشی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ رہائشیوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں 65% لوگ جو ہیں نا الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ٹائم سے اپنے واجبات ادا کرتے ہیں. لیکن 35% کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو واجبات ادا نہیں کرتے، اور سوسائٹی کا جو سمجھے کہ بقایا جات ہیں وہ 17 کروڑ 76 لاکھ کے قریب ہیں، کہ جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ہم تو 1-2 ٹیوب ویل کو جو ہے نا وہ کر رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. اس میں 20-30 ٹیوب ویل بھی لگ سکتے ہیں اور کوئی معاملہ پینڈنگ رہ ہی نہیں سکتا. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے واجبات ٹائم سے ادا کریں. یہ آپ ہی کی سوسائٹی ہے، آپ ہی اس کے ممبر ہیں اور یہ مل جل کے چلانی ہوتی ہے. یہ قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے. تو اس میں ان لوگوں کو بھی میں سمجھے کہ ریکویسٹ ہی کرتا ہوں کہ اپنے واجبات ٹائم سے ادا کریں تاکہ سوسائٹی اس طرح کے مسائل سے دوچار نہ ہو. اور اس کے علاوہ جو بیچارے دے رہے ہیں، جو ریگولر دیتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ان کا گلہ 100% ٹھیک ہوتا ہے کہ جی ہم تو دے رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے. تو اسی طرح جو 35% نہیں دے رہے وہ دوسرے ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو وہ بھی اگر دینا شروع کریں تو سوسائٹی ہماری الحمدللہ اچھی لوکیشن بھی ہے، اس سے بہت آگے بہت بہتر ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چیئرمین سما محافظ پینل انصر محمود صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور حکومت وقت سے بھی کچھ گزارشات کی ہیں، کچھ مطالبات کیے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر غور و فکر کریں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز اور اسپیشلی سما گارڈن میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں. شکریہ.